اہم خبر دیں گے ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی اجازت دے دی ہے۔ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد وفاق اور پنجاب کی سطح پر ہوگا۔ ذرائع پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آزاد اراکین کو دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کل سے دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے، وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار سید، آگاہ کیجیے گا، اب باقاعدہ شمولیت کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے؟ جی بالکل، تو پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 3 دنوں سے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ایک عارضی شمولیت کے لیے جو ہے وہ جوڑے ہوئے تھے، تاہم یہ اب فائنل کیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے وفاق اور پنجاب کی سطح پر جو ہے وہ اتحاد ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ اراکین ہیں آزاد، وہ اس جماعت میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے جو منتخب اراکین ہیں ان کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ کل الیکشن کمیشن میں جا کر ایک ڈکلیریشن جو ایک شمولیتی دستاویز ہوتا ہے اس پر وہ دستخط کر کے الیکشن کمیشن کو جمع کرائے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد اراکین کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں جو آزاد اراکین ہیں ان کو 3 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو شمولیت اختیار کرنے کے بعد نئی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ جاری کرنی ہے، اور اس پارٹی پوزیشن کی بیس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے خواتین اور جو اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ دینی ہیں، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان کے جو منتخب اراکین کی تعداد ہے۔ بہت شکریہ وقار سید، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات، الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاس میں انکوائری کمیٹی ٹی او آرز طے کریں گے، اور الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے، اویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، آگاہ کیجیے گا، کمیٹی کا پہلا اجلاس جو ہوا اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ جی بالکل، دیکھیے سابقہ کمشنر کے الزامات اور چیف الیکشن کمشنر پہ الزامات کے حوالے سے جو ہے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کا جو ہے کمیٹی آج جو ہے اپنا پہلا اجلاس جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، جو کہ اب شروع ہو گیا الیکشن کمیشن میں۔ کمیٹی میں اجلاس کی صدارت ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن سید آصف حسین بھی شریک ہیں، اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی لا بھی اجلاس میں شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں جو ہے کمیٹی ٹی او آر طے کرے گی اس انکوائری کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی 3 روز میں اپنی رپورٹ جو ہے پیش کرے گی۔ تاہم اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے جو ڈی آر اوز تھے ان کے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس حوالے سے جو ہے انکوائری کا کہا تھا۔ تاہم اس حوالے سے جو انکوائری جو الیکشن کمیشن میں شروع ہو گئی ہے، اس حوالے سے آج ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر عمر ایوب خان اور بیرسٹر گوہر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ الیکشن پروسیس سے آؤٹ نہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پی ٹی آئی اس پروسیس میں شامل ہوئی، جس طریقے سے پی ٹی آئی اس ساری تگدو کے باوجود آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ بلہ رہا، نہ لیڈرشپ، نہ ساتھ کمپین کی اجازت، نہ ریلی کی اجازت، نہ ورکر کنونشن کی اجازت، الٹا ہر مرتبہ ورکر اور کینڈیڈیٹ کے خلاف پرچے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا 8 فروری کو عوام نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زیادہ تعداد میں نکلے، اور غلامی نامنظور کی آواز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، ہمارے 180 سیٹیں ہیں پاکستان میں، یہ ہماری جیت ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اس میں میں آپ کو فگر پہلے دے چکا ہوں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ فگر ایک بار پھر دیتا ہوں، جس میں ہمارے کے پی کے میں 42 سیٹس ہے، پنجاب میں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں ہم، سندھ میں 16 سیٹیں، اور بلوچستان میں 4 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ بلوچستان میں ہمیں 1 سیٹ دی گئی ہیں، 3 ڈیو ہے۔ سندھ میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی، ساری کی ساری ڈیو ہے۔ پنجاب میں ہماری 50 کے قریب سیٹیں ڈیو ہیں۔ یہ ساری ایک سمپل پلی ہم پٹ اپ کر چکے ہیں۔ جب ووٹ لوگ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، پریزائڈنگ افسران رات کے وقت ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، ووٹ پیسفل طریقے سے ہوئے، رات کے وقت سارے پولنگ ایجنٹ کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے، فارم 45 بنا۔ فارم 45 صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملا،
वो पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और बाकी सारी पार्टियों को मिला है। वो फॉर्म 45 आने के बाद रिटर्निंग अफसर की ये जिम्मेदारी है कानूनी कि फॉर्म 45 से डेटा लेके हर पोलिंग स्टेशन का, वो सारे पोलिंग स्टेशन का डेटा इकट्ठा करके उसके बेस पे फॉर्म 47 और फॉर्म 48 बनाए, जिसको अदरवाइज कहते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। वो प्रोविजनल रिजल्ट आने में देर की गई और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डाइल्यूट किया गया। हमारी जो सीटें थी सिंध में उसको ख़त्म किया गया और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। इसलिए पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। अब आपने देखा उसकी तायीद में और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। कल जिस तरीके से रावलपिंडी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई कमिश्नर आकर के अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ देता है और वो कह रहा है कि मैंने सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। ये उस मौक़िफ़ की तायीद है जो हम कह रहे हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पूरे दुनिया ने देखा, ये आपके मीडिया ने देखा, ये सारे आरओज़ के दफातर के सामने जो पोलिंग एजेंट जमा थे उन्होंने भी देखा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो, और न सिर्फ ये कि पूरी इंक्वायरी हो, लेकिन जो लोग हैं उन सब को शामिल तफ्तीश किया जाए और उन सारे लोगों को शामिल तफ्तीश करने के बाद जो रिपोर्ट वज़ा किया जाए वो रिपोर्ट आवाम के साथ शेयर भी किया जाए। सबसे पहले हम ये मुतालबा करते हैं कि रिज़ल्ट इलेक्शन के वो फॉर्म 45 के बेस पे जो हम जीते हुए हैं वो रिज़ल्ट फिलपोर डिक्लेयर किए जाएं। अगर वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेजॉरिटी है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से पहले भी मुतालबा करते चले आ रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से हो, ना कि किसी और महकमे से, ताकि उन पर प्रेशर ना हो सके। ये हम बाज़ाब्ता मुतालबा करते हैं और इसके मुताबिक रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो इस वक्त आपके सामने हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे सामने उमर अयूब साहब, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब कराएंगे। इसके सिलसिले में मैं मज़ीद आपके सवालात लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर अयूब साहब से कि आपसे मुखातिब हो और तफसील से गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया। इधर आप इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही वाजिब अदब प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़वातीन व हज़रात, मेरे यहाँ पे बैठे हुए कॉलीग्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक तवील मुद्दत के बाद आप मेहरबानों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला और मैं ज़्यादा देर इस बात पे नहीं जाऊँगा कि किन हालात में हम लोग गुज़रे हैं, और ये तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने बार आवाज़ उठाई और अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को वो लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। ये काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था। उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। ये बात कहते हुए इस वक्त यहाँ पे मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ
کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ. اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی، تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں. مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، امیدواران نہیں ہوں گے. امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے، پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، فارم 45 بھی ہوا، اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتیں اور پروف کر کے دیا. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپنی پارٹی کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نومینیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمیٰ کے لیے قومی اسمبلی میں. انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے. ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا، ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو، ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے ورکرز جو اس وقت، ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے فی الفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں. یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے، پاکستان کی عوام نے دیے، یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی، اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں. اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا، ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا. اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلاء حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا. اور سب سے اہم، میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے. اس پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ MQM نے PTI کی چرائی ہیں. وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے، ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی.
تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فل-فور واپس دینی چاہیے۔ نمبر 2، ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، کمشنر تینوں حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے، ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھنا، بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس لینا۔ تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو۔ لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں، سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ ان کو فل-فور بہت آسان ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فل-فور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی، اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے۔ یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، اس کو فل-فور کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے بقول ان کے، لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے۔